تو جہاں پر اور ہمیں اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہے وہاں پر اپنے مال کی زکات بھی نکالیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزوں پر اللہ تعالی نے سارے کے سارے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان نے ان 5 چیزوں کو مضبوط کر لیا، ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لیا، تو اس کا دین، اس کا اسلام، اس کی ایمان مضبوط ہوگی۔ اور اگر کسی انسان کی یہ 5 چیزیں کمزور ہو گئی تو اس کے دین کی عبارت، اسلام کی عبارت بھی کمزور ہو جائے۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف زبان سے یہ پڑھ لینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ہم نے شہادت دے دی، لیکن جہاں پر زبان سے کلمہ پڑھا ہے وہاں پر اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بیڑیاں بنانے والے، اللہ ہی بیٹے عطا کرنے والے، اللہ ہی بیٹیاں عطا کرنے والے، یعنی ہر چیز کے اندر مسبب الاسباب اللہ کی ذات کو سمجھنا، ہر کام کا ہونا اللہ کے حکم سے ہے اور ہر کام کا نہ ہونا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، سابقہ دور کے اندر جو ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، قیامت تک جو ہونا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی شہادت صرف زبان سے پڑھ دینا یہ شہادت نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اس کا تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچویں نمبر پر حج بیت اللہ کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مال وافر مقدار میں ہو کہ وہ ساری شرائط کو پورا کرتے ہوئے حج بیت اللہ کو جائے، تو یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اسلام کی بنیادوں میں سے ایک رکن میں جو آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑے مختصر وقت کے اندر، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ ہم اپنے بالوں کا حساب لگائیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا قرآن مجید کے اندر بھی حکم ہے، نماز احادیث مبارکہ کے اندر بھی حکم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا تو وہ سخت گنہگار ہے، اسی طرح جو انسان زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ بھی سخت گنہگار ہے۔ جو انسان نماز کا انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر زکوٰۃ دینے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کے مال کے اندر بڑھوتری پیدا کرتے ہیں، اس کے مال کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد کو آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر سنے ہوں گے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مال عطا کیا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ ان پر فرض اور واجب ہے، لیکن باوجود زکوٰۃ فرض اور واجب ہونے کے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کی سزائیں کیا ہیں؟ میں مختصر طور پر چند جو قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر
ایسے امراض کی سزاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، میں ان میں سے چند سزاؤں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان پر زکوٰۃ فرض واجب تھی لیکن اس نے زکوٰۃ پر اس صوبے سے اس فرض کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کا مال جتنا بھی ہوگا وہ سارے کا سارا مال جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندر ڈال دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس جہنم کے اندر ڈالنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ سارے کا سارا مال اس کو گرم کیا جائے گا۔ جب وہ مال جہنم میں گرم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم سے وہ مال نکالو، فرشتے وہ مال نکالیں گے تو اس انسان کے ماتھے پر، اس انسان کے پہلوؤں پر، اس انسان کے جسم کو داغا جائے گا۔ وہ گرم مال جو دنیا کے اندر جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ انسان کے لیے عذاب بن جائے گا اور اس کی وجہ سے انسان کو عذاب پہنچے گا۔ پہلا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مال جس مال کی زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی گئی وہ مال تو بنا کر اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو انسان دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان جو دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ مال کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کریں گے جس سانپ کا سر گنجا ہوگا، اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو نشان ہوں گے سفید، اور وہ سانپ کو اژدہا اس کے گلے میں توپ کی طرح ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کی گردن پر بیٹھ کر اس کے ہونٹوں کو اس طرح کھینچے گا اور اس کو ڈسے گا اس کے چہرے پر، اور وہ سانپ اس کو یہ کہے گا دنیا کے اندر تو نے مجھے سنبھال کر رکھا اور دنیا کے اندر تو نے ذخیرہ روزی کی ہے، میں وہی دنیا والا تیرا مال ہوں جس مال کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہی مال جو دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو محفوظ کروں گا تو میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا، میں محفوظ کروں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا، یہی مال انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تین چیزوں کی قسم کھاتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن تین چیزوں کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں، ویسے مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ میں تین چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں، اور تین چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے وہ تینوں چیزیں شمار فرمائی۔ پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے مال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ نکالے گا، میں قسم اس بات کی اٹھاتا ہوں کہ وہ اس انسان کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، اس کے مال کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوگا، اس کے مال کے اندر ہمیشہ برکت آئے گی۔ جو انسان صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس بات پر بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر ظلم کیا ہے، اب جو دوسرا آدمی ہے جو مظلوم ہے وہ ظلم پر صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں جو ظلم پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت کے اندر اضافہ کرے گا۔ ظلم پر صبر کرنے پر اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو انسان ظلم پر صبر کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے کیجئے نسخہ ہے، بڑا
تاثیر نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کل اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہماری تو ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری فلاں ضرورت بھی ہے، فلاں ضرورت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ جو انسان سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، یعنی اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی ضروریات کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس انسان پر فقر و فاقہ اور تنگدستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چاہیے کہ جو انسان جس مصیبت میں ہو، جس پریشانی میں ہو، پہلے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ جو انسان پہلے اپنی مصیبت، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور مصیبت کو حل کرتے ہیں۔ اور جو انسان چھوٹی چھوٹی ضروریات کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر و فاقہ اور تنگدستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو تین چیزوں پر اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی۔ پہلے کیا قسم اٹھائی؟ جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا، اگر کوئی انسان ظلم پر صبر کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس انسان پر فقر و فاقہ اور سوال کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب ساری بات کا خلاصہ اگر عرض کروں تو یہ ہے کہ ویسے تو رمضان آ رہا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو تبدیل کرنا ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہے، اپنی حالات زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو روزے چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑنی پڑے چھوڑ دی جائے، تراویح کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن تجارت میں نقصان نہ کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عید کا سیزن اچھا چلنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، باقی 11 مہینوں میں ہم اس کو پورا کر لیں گے، لیکن اس رمضان کے اندر ہم نیکیوں کی تجارت کریں، ہمارا نیکیوں کا سیزن لگے، ہماری بخشش کا سیزن لگے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جنت کا پروانہ مل جائے۔ اگر جنت کا پروانہ لینا چاہتے ہو، اگر جہنم سے پناہ چاہتے ہو، اگر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو بدلو۔ رمضان کے اندر روزے پابندی سے رکھو، رمضان کے اندر نمازیں تراویح پابندی سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، عہد کر لیں، نیت کر لیں کہ اس رمضان کے اندر میں نے ایک قرآن ختم کرنا ہے، میں نے 2 قرآن ختم کرنے ہیں۔ بڑا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر کئی ایسے افراد بیٹھے ہوں گے جن کو قرآن ختم کیے سینکڑوں سال، قرآن ختم کیے سالوں گزر گئے، کئی سال گزر گئے، آج تک قرآن ختم نہ کیا۔ تو میرے بھائی یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زندگی کا کیا پتہ ہے، موت کا کیا پتہ ہے، کب آ کر اپنی آغوش میں لے لے اور ہم قبر کی کالی روشنی کے اندر چلے جائیں، ہم پر نماز پڑھنے، ہم پر قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو، ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، موت کا پتہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، ہم نے کیا آگے بھیجا ہے۔ بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں آخرت کے اندر وہی کچھ ملے گا جو تم نے دنیا کے اندر کمایا ہے۔ دنیا میں نیکی کمائی ہوگی تو آخرت کے اندر اسی کا سیرا ملے گا۔ آخر دنیا کے اندر اگر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، نبی کی سیرت سے روگردانی کی ہے، تو آخرت کے اندر اسی کا ہمیں جو ہے وہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے
زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقات ادا کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، روزے رکھیے، رمضان کی تیاری کیجئے، اپنی حالات زندگی کو بدلیے، تلاوت کے لیے وقت مختص کیجئے، اپنی تجارت کو وقت دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت چھوڑ دو، لیکن تجارت ایسی کرو کہ تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم نہ ٹوٹے، تجارت کے ساتھ ساتھ نماز نہ چھوٹے، تجارت کے ساتھ ساتھ روزہ نہ چھوٹے، تجارت کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کو نہ چھوڑنا پڑے۔ ایسی تجارت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ تجارت آپ کے لیے مبارک ہے۔ اس تھوڑے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، ساری ضروریات کی کافی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ تجارت کو تو ٹائم دے رہے ہیں، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، تراویح کا پتہ نہیں، اللہ کی بندگی کا پتہ نہیں، جنت کا مطالبہ نہیں کیا کریں اللہ سے، جہنم سے پناہ نکالی اللہ سے، تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی ہے کہ اس انسان کے لیے ہلاکت ہو، اس انسان کے لیے تباہ و بربادی ہو جو انسان اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے بخشش نہ کروائے، پھر ہم اسی ہلاکت کے مستحق ہوں گے، ہمارے لیے بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا